اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ صفات کے لحاظ سے ہو، چاہے ان کے ذات کے لحاظ سے ہو، کسی کو بھی ان میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کا اصل معنی ہے جو شرعی لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب جب توحید کو سمجھ لیے تو توحید کی کتنی قسمیں ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توحید کے علماء کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اور بعض لوگوں نے توحید کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان 3 کے علاوہ ایک اور بیان کرتے ہیں، وہ ہے توحید حاکمیت۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں عمومی طور پر یاد رکھیے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، لیکن ایک اور شامل کرتے ہیں، وہ ملا کر 4 بیان کیا جاتا ہے، توحید حاکمیت ملا کر۔ اب ان کو توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اور توحید حاکمیت کیا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم سامعین،
اللہ رب العالمین کا ہزارہ شکر و احسان ہے اور ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق اور زیبا ہیں، جس ذات وحدہ لا شریک نے اس کائنات آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کائنات میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے ہر قسم کی مخلوقات کو تخلیق میں لایا۔ انہی میں سے رب العالمین نے ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا، ہماری تخلیق کی اور پھر ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا۔ ہمیں اس دنیا میں مبعوث کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، ضلالت و گمراہیوں کے گڑھے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین بارہا ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، جن کی تعداد عمومی طور پر 1,24,000 کی بیان کی جاتی ہے، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ محترم حاضرین، حضرات گرامی، بزرگان دین و ملت، اخوانان اعظام اور سامعین و سامعات، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورہ کی آیت کی تلاوت کی ہے، جس کا موضوع خصوصی طور پر توحید کے متعلق ہے، اور آج کا میرا موضوع خطابت توحید کے متعلق ہی ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ الاخلاص میں فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تو نہ بیٹا ہے اور نہ باپ ہے، ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، جیسا کہ بعض فرقے اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے بھی شمار کرتے ہیں اور بناتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے متعلق بہت سارے خیالات کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ واحد ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو کسی دوسرے کی ساجہ کی ضرورت نہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کہے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور عمل میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ہم توحید کہتے ہیں، یہ توحید ہے کیا؟ اس کا لغت میں، عربی میں کیا معنی ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہا التوحید لغۃ، توحید کا لغوی معنی ہے ہوا جعل الشیء واحدا،
یہ کہ کسی چیز کو ایک جاننا. توحید کا جو لغوی معنی ہے کسی چیز کو دوسرے کے مقابلے میں ایک شمار کرنا اور ایک بنانا. اصطلاحی شرعی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے؟ توحید کا جو شرعی اصطلاح میں معنی ہے وہ ہے هو الایمان بان اللہ سبحانہ وتعالی واحد لا شریک له فی ذاته وصفاته وافعاله وافرادہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَهُ فِي ذَاتِهِ، نہ ذات میں اس کی کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کی کوئی شرکت ہے، وَأَفْعَالِهِ، نہ ہی ان کے افعال میں ان کے کام میں کوئی ان کی شرکت ہے، وَإِفْرَادِهِ، اور نہ ہی ان کے افراد میں کوئی شریک ہے. یہ توحید کی اصلاحی معنی ہے. کہا بالعبادت وحدہ، کہ ان کے عبادت میں کسی کو بنا شریک کیے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، یہ توحید کی اصطلاحی معنی ہے. اسی طرح جب توحید ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ توحید وحدہ کا مرکب ہے، توحید وحدہ یہ 3 لفظ سے مرکب ہے، اس کا معنی جب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک جاننا، چاہے وہ عبادت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ صفات کے لحاظ سے ہو، چاہے ان کے ذات کے لحاظ سے ہو، کسی کو بھی ان میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کا اصل معنی ہے جو شرعی لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے. اب جب توحید کو سمجھ لیے تو توحید کی کتنی قسمیں ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. توحید کے علماء کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اور بعض لوگوں نے توحید کی 4 قسمیں بیان کی ہیں. ان 3 کے علاوہ ایک اور بیان کرتے ہیں، وہ ہے توحید حاکمیت. توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں عمومی طور پر یاد رکھیے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. لیکن ایک اور شامل کرتے ہیں، وہ ملا کر 4 بیان کیا جاتا ہے، توحید حاکمیت ملا کر. اب ان کو توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اور توحید حاکمیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کے متعلق ہے کہ توحید ربوبیت وہ ہے الایمان بان اللہ هو الخالق والمدبر وحدہ كالدعاء والعبادت والخوف والرجاء. یعنی توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. والمدبر، ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، تدبیریں کر سکتا ہے. 2 چیزیں بیان کی گئی، خالق کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو ماننا، مدبر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو ماننا، اور وحدہ، ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک شمار کرنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. جیسے کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دعا کو سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو انسان کے دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب بھی دیتا ہے. اسی طرح دوسری چیز دعا کے ساتھ ساتھ والخوف، خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، تقوی، خشیت. تو ان تمام چیزوں میں، خوف میں ہو، خشیت میں ہو، یا ڈر میں ہو، تقوی میں ہو،
اللہ تبارک و تعالی سے مکمل طور پر ڈرا جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اسی طرح ڈرو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. اس کے بعد کہا والرجاء, اور امید بھی اللہ رب العالمین سے رکھی جائے. امید کس حیثیت سے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں, ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, ہم جو دعائیں کرتے ہیں, ہم اللہ رب العالمین سے جو جنت کے سوالات کرتے ہیں, جہنم سے بچنے کے سوالات کرتے ہیں, ان تمام چیزوں میں امید اللہ رب العالمین سے ہی رکھی جائے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب اللہ رب العالمین ضرور ہمیں دے گا. ہم جو جنت کے طلبگار ہیں اس کا ثواب بھی, اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دے گا, اس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دے گا. یہ توحید ربوبیت تمام کے تمام انسان جانتے ہیں, تمام کے تمام انسان مانتے ہیں, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ دوسرے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. توحید ربوبیت کو سارے کے سارے مانتے ہیں. لیکن افسوس کی بات کہ ہم مسلمان بھی توحید والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن ہمارے اندر صرف اور صرف اگر کوئی چیز مانی جاتی ہے توحید کے قسموں میں سے وہ توحید ربوبیت ہی ہے. توحید ربوبیت تمام کے تمام لوگ مانتے ہیں. جیسے اگر ہم کافروں سے, مشرکوں سے سوال کریں کہ یہ دنیا کس نے بنائی, یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے, وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. یہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے, وہ بھی جواب دیں گے. اور اگر کسی مسلمان سے, کسی مومن سے یہ سوال کیا جائے تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم شرک میں ملوث ہیں. تعویذیں لٹکانا اور اس جیسی بہت سارے خرافات, اپنے جسم میں لٹکائے پھرنا, یہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں, حالانکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. دوسری چیز توحید الوہیت, اس میں آ کر ہم پھنس جاتے ہیں. توحید ربوبیت تو سارے لوگ, ساری انسانیت مانتی, لیکن توحید الوہیت میں ہم آ کر اٹک جاتے ہیں. یہ ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے. توحید الوہیت ہے کیا؟ افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادت وحدہ. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کو کسی بھی چیز میں, عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز میں شریک نہ کیا جائے, کسی کو ان کے برابر نہ سمجھا جائے, کسی کو ان کے کاموں میں, ان کے اعمال میں, ان کے افعال میں کسی کو بھی ان میں شریک نہیں کیا جائے. یہ ہے توحید الوہیت. اور ہم آ کر اس میں اٹک جاتے ہیں. ہمارے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ ہم یا مومن ہیں یا پھر مشرک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکات ادا کرے, صرف اور صرف یہی عبادت نہیں ہے. عبادت بہت ساری ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں عبادت کی. سارے کے سارے عبادتوں میں اگر ہم اخلاص اللہیت کے ساتھ کھڑے اترتے ہیں تب ہم حقیقی طور پر مومن ہیں. ورنہ ہمارا شمار بھی ان مشرکوں میں ہوتا ہے جو یقین تو رکھتے ہیں, جو ایمان تو رکھتے ہیں, لیکن انجام نہیں دیتے. یہی ہے. اس کے بعد تیسری جو چیز بیان کی گئی ہے توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی اسماء نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی وصفی نام ہیں, ان تمام میں اللہ تبارک و تعالی کو ہی ایک ماننا اور ان کے لیے ہی وہ ساری چیزیں کرنا. گویا کہ اگر ہم کسی کو ویسے عمومی طور پر عزیز کہہ دیں تو عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر عزیز نام رکھ لیا تو وہ تمام چیزوں پر غلبہ اختیار کر لیا, تمام چیزوں پر وہ غالب ہو گیا. ایسا نہیں. اگر عزیز کہا جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصفی نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصفی نام مطلب یہ ہے کہ غلبہ پانا اور غالب رہنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جو توحید میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ 5 ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ہے، ان میں سے ایک ہے سب سے پہلی چیز کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ اب جی لا الہ الا اللہ ہے، اس کا معنی عمومی طور پر ہمیں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن حقیقی طور پر جو معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہا لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ معبود تو ہے، کفار و مشرکین بہت سارے دیوتاؤں کو بنا کر ان کی عبادت کرتے اور کہتے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں، یہ معبود ہیں لیکن معبودان باطلہ ہیں، حق اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بیان کی ہے اس کا معنی ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، معبود تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جو حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، صرف اور صرف یہ معبودان باطلہ ہے۔ اب ان کی بہت ساری دلائل پیش کی جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی معبود ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، کسی دوسرے معبودان باطل کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ۔ دور جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یاد رکھیں یا تو یہ مشرک ہے یا تو یہ کافر ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقی معبود ہونے کے باوجود دوسرے کی عبادت کیا کرتے ہیں، دوسرے کی پرستش کیا کرتے ہیں، دوسرے کی عبادتیں کیا کرتے ہیں، یہ حقیقی طور پر معبود کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو حق ہے، وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جتنے کو پکارا جاتا ہے، جتنے معبودوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان سے ڈرا جاتا ہے، ان سے خوف اختیار کیا جاتا ہے، تمام کے تمام باطل معبود ہے، جیسے کہ واضح طور پر کہہ دیا اللہ رب العالمین نے وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، کہ یہی وہ باطل ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو ان کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو معبود بناتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو وہ باطل کے متعلق، وہ معبود کے متعلق پیش کر سکے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین کے پاس سارے لوگوں کو حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جو کافر ہیں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو معبود قرار دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ان کے شروط کیا ہے؟ ہم تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، نہ معنی معلوم، نہ ان کے تقاضے معلوم، نہ ان کے شروط معلوم، نہ ہی نواقض لا الہ الا اللہ معلوم، کچھ بھی نہیں، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کلمہ کے شروط کیا ہیں؟ اس کلمہ کے عمومی طور پر 7 شروط بیان کیے جاتے ہیں، 7 شروط بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہا علم، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ان کے منافی جو جہل ہے، جہالت ہے، وہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کسی دوسرے کو معبود قرار دینے سے منع کیا گیا ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی اللہ رب العالمین کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ رب العالمین ہی ہے کہ معبود برحق ہے. کیوں کہا گیا؟ جہالت کر, جیسا کہ اس کے معنی میں گزر چکا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ حقیقی معبود ہے, اور جتنے بھی معبود ہیں ان کے علاوہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں. جتنے بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ان کی, وہ تمام کے تمام غیر شرعی ہے, غیر ضروری ہے, اور وہ ان عبادتوں کے ذریعے سے کامیاب اور فلاح نہیں پا سکتا. دوسری چیز یقین. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے, ہر بیماری, ہر آزمائشیں, ہر چیز, یہاں تک کہ چھوٹی چیز کو بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو ہم کسی دوسرے کے نام سے کیوں ذبح کریں؟ ہم کسی دوسرے کے نام کو کیوں پکارے؟ ہم کسی دوسرے سے دعا کیوں کرائے, یا پھر دعا کیوں کرے, دوسرے سے کیوں مانگے؟ یہ تمام چیز یقینی طور پر جاننا ہوگا. تیسری چیز اخلاص. جب لا الہ الا اللہ پڑھے تو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے, تمام جہانوں کو روزی دینے والا ہے, تمام جہانوں کو کھلانے پلانے والا ہے, تمام جہانوں کے لوگوں کو دیکھنے والا ہے, تمام مخلوقات کے دیکھنے والا ہے, تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے. جب یہ مکمل طور پر یقین ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کسی دوسرے کے چوکھٹ پہ سر نہیں جھکائے گا. اسی طرح تصدیق. چوتھی چیز ہے تصدیق. تصدیق اس حیثیت سے, یعنی جو کلمہ وہ اپنے زبان سے ادا کر رہا ہو, جو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر رہا ہو تو اس میں سچا ہو. ایسا نہیں کہ منافقوں کی طرح ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے مجلس میں آئے تو ہم مومن ہیں, اور اس کے بعد جب نکلے ان کے مجلس سے تو ہم کافر ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے, بلکہ تصدیق سچا ہو کہ لا الہ الا اللہ جب پڑھ رہا ہو تو ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. ایسا نہیں ہو کہ ہم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پانچویں چیز بیان کی جاتی ہے وہ محبت. محبت اس حیثیت سے کہ جب لا الہ الا اللہ پہلے آپ پورے ان کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے, اللہ رب العالمین کے فرامین سے محبت بھی ہونی چاہیے, اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہو, فاتبعونی یحببکم اللہ, تو میری اتباع کرو, میری فرامین جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی, ان کی کیا کرو, اتباع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا. اسی طرح اور تین چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. چھٹی چیز انقیاد, یعنی آدمی اس کلمہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. کلمہ نے جو کہا اس کلمے کے تحت جو باتیں بیان کی ان باتوں کے تحت ہم ان کا ہو جائے. ساتویں چیز قبولیت. قبولیت کیا ہے؟ کلمہ کے تقاضوں کو دل سے قبول کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم صرف اور صرف لوگوں کے کہنے پر اسلام قبول کر لیے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیے اور ہمارے دل میں وہی معبودان باطلہ کی محبت بری ہوئی ہے اور انہی کو ہم قبول کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی ایک جگہ محبت اور نفرت پیدا نہیں ہو سکتی. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اور معبودان باطلہ یہ بت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے قبولیت ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح آخری چیز اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کا انکار کرنا. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی
इन सारी चीजों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब हम मान लिए तो गैरुल्लाह का मुकम्मल तौर पर इनकार करना होगा, गैरुल्लाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा। उलमा इकराम बयान करते हैं कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और साथ में साथ ये जो शुरूत बयान किए जाते हैं इन शुरूत पर अमल नहीं करता है तो गोया के वो मुनाफिक है या मुशरिक है, मुनाफिक है या मुशरिक है। और मुनाफिक के बारे में बारहा बयान किया कि मुनाफिक ना तो मुसलमान होता है ना काफिर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में सबसे निचले तबके में डालेगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा गया कि क्या ये बात सच नहीं है कि अगर कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो जन्नत में दाखिल होगा? उन्होंने बड़ी ही आसान अंदाज में उनको जवाब दिया, कहा कि हाँ, मगर जिसने इनके शुरूत पर अमल नहीं किया, मगर जिसने इनके शुरूत को नहीं माना, वो ऐसे ही लोग हैं जो जैसा कि मुनाफिक सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं करता, वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं करता। इसी तरह इमाम वहब बयान करते हैं कि जब उनसे पूछा गया ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में तो उन्होंने कहा कि हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह से आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह एक ताला चाबी से खुलता है और चाबी में दांत होते हैं, उसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी है और उनके जो शुरूत है वो उनके दंदान है, वो उनके दांत है। जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर जन्नत के पास जाओगे, जन्नत के ताला खोलने जाओगे, जन्नत में दाखिल होना चाहोगे तो उनके लिए दांत होना तो भी जरूरी है। इसलिए क्या करना होगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत को भी बखूबी अंजाम देना होगा और इनको बखूबी जानना भी होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ नामो निहाद मुसलमान ना रहे, नामो निहाद मुसलमान ना रहे, बल्कि हमारे लिए जरूरी है कि जिस तरह हम ईमान रखने वाले हैं उसी तरह हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना भी होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के साथ साथ उनके शुरूत पर अमल भी करना होगा। नहीं तो हमारा हश्र भी वही होगा जो काफिर मुशरिकों का होता है, काफिर मुशरिकों का होगा। अगर हम आज नहीं सुधरे, कलमा तौहीद और ला इलाहा इल्लल्लाह के माना उनके शुरूत को समझकर अमल नहीं किए तो जितने भी हम अमल कर रहे हैं वो सारे के सारे जाय हो जाएंगे, हमें घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह को जानना, उनके माने, उनके तकाजे और उनके जो शुरूत है उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जो हमसे गफलतें हो गई हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के माने, तकाजे और शुरूत को नहीं जानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन माने, तकाजे और शुरूत को मुकम्मल जानकर इन पर खुसूसी तौर पर तवज्जो देकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारअल्लाह तो हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, हमें खैर के कामों में जिंदा रख, हमें शरीयत इस्लामिया का पाबंद बनाकर जिंदा रख, उनके अहकाम की पाबंदी करने वाला बनाकर जिंदा रख, और जब हमारे खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।